إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آمین. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لائق و سجاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا تنے تنہا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جس کی ذات بقا ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہا قیامت کے دن تک تمام نبیوں پر، رسولوں پر درود و سلام کے پھول نچھاور فرما. بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی، آمینہ کے لالے، عبداللہ کے پیارے، عبد المطلب کے دلارے، جناب عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، یہ زندگی، یہ موت جو ہمارے سامنے ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم زندہ ہیں، ہماری سانس بند ہو گئی، ہم مردہ ہو گئے، ہمیں موت آ گئی. اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا؟ قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، بڑی مشہور آیت ہے اور بڑی مشہور سورہ کی آیت ہے. سورۃ الملک کی شروعات میں اللہ رب العالمین اپنی تعریف کے بعد انسان
کو زندگی اور موت کے بارے میں یہ واضح کر رہا ہے کہ زندگی اور موت کو ہم نے کیوں پیدا کیا۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی ان دو آیتوں کا ترجمہ دیکھیں گے، اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف چلیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے موت کا تذکرہ کیا کہ ہم نے موت کو پیدا کیا، پھر زندگی کو پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے اور موت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور کلیئر سمجھنا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر نظر دوڑائیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کی طرف سے پکارا جائے گا، اے جنتیوں ادھر آ جاؤ، اے جہنمیوں ادھر آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ جنت و جہنم کے بیچوں بیچ میں موت کو لا کر کے پیش کر دیا جائے گا ایک میڈھے کی شکل میں۔ پکارنے والا پکارے گا، اے جنتیوں، اے جہنمیوں، ہل تعرفون ھذا، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے ہاں ہم اس کو پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان کی موت آتی ہے، روح قبض کر کے جب فرشتہ لے جانے لگتا ہے تو انسان اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ انسان کی آنکھیں اس کی موت کا پیچھا کرتی ہیں، اس کے روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ جنتی اور جہنمی جواب دیں گے ہاں ہم جانتے ہیں یہ موت ہے۔ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ پکارا جائے گا، اے جہنمیوں سنو، اے جنتیوں سنو، خلود اللہ موت، اب تمہیں موت نہیں آ سکتی ہے۔ اے جنتیوں تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، اے جہنمیوں تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے۔ یعنی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن موت کو بھی موت دے دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے موت کو پیدا کیا، ہم نے زندگی کو پیدا کیا۔ مقصد اللہ بیان کر رہا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا عملاً کثیرا، زیادہ عمل کون کرتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نظر میں زیادہ عمل کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ بہترین عمل معنی رکھتا ہے۔ ہم عمل کون سا کر رہے ہیں؟ عمل کے اندر کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے، اخلاص سے خالی تو نہیں ہے ہمارا عمل۔ صحابہ کے درمیان، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، تابعین کے نزدیک، اماموں اور محدثین کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ تھا جو اخلاص سے پر ہو اور ریاکاری سے پاک ہو، جو اللہ کے لیے کیا جائے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے واضح کرتے ہوئے ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے آج سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہوگی۔ سورۃ الکہف کی آخری آیت اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو لوگ موت سے ملنا چاہتے ہیں، موت سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، انہیں چاہیے کہ وہ نیک عمل کریں، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اگر وہ کوئی عمل کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس عمل میں، اس عبادت میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔
ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ موت اور زندگی کا مقصد بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ نیک عمل کون کر رہا ہے. ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، یہ تارے ٹوٹ جائیں گے، یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑا دیے جائیں گے، یہ جنگلات، یہ دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگیں ایک دن سب مٹی بن جائیں گے، مٹی کے ڈھیر بن جائیں گے. ایک دن دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا کی کوئی اوقات نہیں رہے گی. سارے کے سارے انسان جمع کیے جائیں گے اللہ رب العالمین کے دربار میں، اور ان کو حساب و کتاب دینا پڑے گا. کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے انسان یہ کہہ دے، اللہ کہے کہ تم نے فلاں عمل کیا تھا، وہ انکار کر دے کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کیا. اگر وہ اپنی زبان سے انکار کر دے تو جانتے ہو یہ پیر، یہ ہاتھ گواہی دیں گے. آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی گئی ہیں اور پیش کی جا رہی ہے بار بار کہ یہ گواہی دیں گے. ہاتھ اور پیر، یہ بدن کے جو چمڑے ہیں، یہ گواہی دیں گے کل قیامت کے دن. جب یہ چمڑے کل قیامت کے دن بولیں گے تو انسان حیران اور پریشان ہو جائے گا. یہ تو بدن کے اعضاء ہیں. یہ زمین، جس زمین پر کھڑے ہو کر کے تم گناہ کرتے ہو، کل قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، جب زمین کے اندر زلزلہ پیدا ہوگا، جب قیامت آئے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں پھینک دے گی. جتنی ساری چیزیں زمین کے اندر ہے، سونا چاندی جتنی ساری چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں زمین اگل دے گی، پھینک دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، اس زمین کو کیا ہو گیا. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، یہ زمین گواہی دے گی. یا کوٹ میں بیٹھ کر کے ہم نے کوئی گناہ کیا ہوگا، ہم نے فلاں زمین پر بیٹھ کر کے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، کسی چوراہے پر بیٹھ کر کے کوئی گناہ کیا ہوگا، وہ زمین، اس جگہ کی زمین گواہی دے گی کہ اے اللہ یہ فلاں انسان ہے، میرے اوپر، میرے اس زمین پر اس نے گناہ کیا تھا. یہ زمین گواہی دے گی. کہاں بچ کر کے جاؤ گے، کہاں بچ کر کے جاؤ گے؟ کل قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا، اللہ اس کے سارے نام اعمال کو، جتنے سارے انسان اس دنیا کے اندر آئے، سارے لوگوں کے گلے پر اللہ رب العالمین ان کے گردن پر ان کے نام اعمال کو لٹکا دے گا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ کہے گا سنو یہ تمہارا نام اعمال ہے، یہ تمہارا عمل ہے جو دنیا کے اندر تم کیا کرتے تھے، اور سنو آج تمہارا حساب تمہیں دینا ہے. اللہ کا دربار ہے، اللہ حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، تمہارے لیے کوئی وکیل نہیں. آج تمہیں اپنے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، حساب و کتاب دینا ہے. یہ زندگی ہے، یہ موت ہے. زندگی اور موت کے بیچ میں آخرت کی زندگی کا سب سے پہلی منزل ہے قبر کی منزل. قبر کی منزل بڑی خطرناک جگہ ہے. یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی دیوار ہے، اور قبر کی زندگی سے ہر کسی کو دوچار ہونا ہے. ہر کسی کو قبر کی زندگی گزارنی ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں اس کی موت آئی ہو. آپ نے دیکھا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے حیدرآباد کے کچھ لوگ عمرہ کرنے گئے تھے. انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اور آپ دیکھیے کہ 17 یا 18 تقریباً ایک ہی فیملی کے لوگ، اور ان کی آخری تصویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایئرپورٹ پر کھنچوایا تھا آخری تصویر. سارے لوگ کھڑے ہیں فیملی کے،
بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، سارے لوگ کھڑے ہیں. بس جا رہی ہے مکہ سے نکل کر کے مدینہ کی طرف. راستے میں ڈیزل یا پیٹرول کے گاڑی سے ٹکر کھا کر کے آگ لگ جاتا ہے اور سارے کے سارے لوگ وہیں پر. صرف 2 لوگ بچتے ہیں، ڈرائیور اور ایک دوسرا جو ڈرائیور کے بغل میں بیٹھا تھا. وہ کود گئے، دونوں لوگ بچ گئے. یہ موت ہے، اور موت بڑی بے رحم ہوتی ہے. یہ نہیں دیکھتی ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تمہارے گھر والوں کا کیا ہوگا. موت کہاں آئے گی کسی کو نہیں معلوم، اور کس حال میں آئے گی اللہ اکبر یہ بھی کسی کو نہیں معلوم. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اے انسان، تیری موت کہاں آئے گی تجھے معلوم نہیں. انسان یہ چاہتا ہے کہ میری موت فلاں جگہ آ جائے، میری موت یہاں آ جائے، خواہشیں کرتا رہے. لیکن اے انسان، موت کا جو وقت مقرر ہے اور جس جگہ مقرر ہے اس جگہ آ کر کے رہے گی. یہ نہیں دیکھا جائے گا فلاں سیٹ ہے، فلاں امیر ہے، فلاں یہ کچھ بھی نہیں. موت کہاں آئے گی کسی کو نہیں معلوم. اور نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، ذرا آج سماج اور معاشرے کے اندر نظر دوڑا کر کے دیکھو. آج ہمارا دل کتنا سخت ہو چکا ہے. ہم گانے سن رہے ہیں، ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں. سنو، گانے سن رہے ہو، فلمیں دیکھ رہے ہو، کیا پتا اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے. تم زنا کر رہے ہو، تم گناہ کا کام کر رہے ہو، کیا پتا اسی گناہ کے کام کرتے ہوئے تمہاری موت آ جائے. اور لوگوں، جب کبھی تم گناہ کرتے ہو، گناہ کے قریب جاتے ہو، تو کیا تمہیں موت کا خوف نہیں آتا؟ کیا تمہیں قبر کے بارے میں یاد نہیں آتا؟ کیا تمہیں یہ یاد نہیں آتا کہ موت کا فرشتہ پل بھر میں روح کو قبض کر لے گا؟ تمہیں یہ یاد نہیں آتا؟ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسان اپنے قبر سے اسی حالت میں اٹھے گا جس حالت میں اس کی موت آئی تھی. زنا کرتے ہوئے موت آ گئی، بتاؤ کیا حال ہوگا؟ گناہ کرتے ہوئے، بے حیائی اور بے شرمی کرتے ہوئے موت آ گئی، بتاؤ کیا حال ہوگا؟ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں جن حاجیوں کی موت آتی ہے اسی احرام میں ہی ان کو دفن کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ کل قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو یہ احرام باندھے ہوئے حاجی اٹھیں گے، احرام باندھے ہوئے ہوں گے، ان کے بدن پر احرام ہوگا اور یہ تلبیہ کہتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کی صدا کہتے ہوئے اپنے قبروں سے اٹھیں گے. سوچو ہمارا آخری وقت کس حالت میں آ جائے ہمیں معلوم ہے. سلیمان علیہ السلام ہے، جناتوں کو حکم دے چکے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر کرو. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایسی حکومت مانگی جو حکومت کسی کو نہ دی گئی ہو. اللہ نے سلیمان کو وہ حکومت عطا کیا، وہ تمام طاقتیں سلیمان کو دیا. 1 مہینے کی مسافت وہ صبح اور شام کو طے کر لیتے تھے. 1 مہینے چلتے رہو، جتنا وقت لگے گا اور جتنی دیر ہم 1 مہینہ چلیں گے اتنا صبح اور شام میں وہ طے کر لیتے تھے. ہواؤں کو چلانے والے سلیمان علیہ السلام، بڑے بڑے جنات ان کے ماتحتی میں. موت کس حالت میں آئے؟ بوڑھے ہو چکے ہیں، ایک لاٹھی کے سہارے پر کھڑے ہیں اور جناتوں کو اشارہ کر رہے ہیں، ایسا کام کرو، یہ کرو، وہ کرو. فلما قضینا علیہ الموت، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے موت کا تذکرہ کیا کہ ہم نے فرشتے کو حکم دیا، اے فرشتے جاؤ سلیمان کی روح کو قبض کر کے چلے آؤ. سلیمان کی موت آ گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سلیمان پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، پوری دنیا کے پردھان منتری ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سلیمان کو بتایا جائے
اے سلیمان تمہاری موت آنے والی ہے، تم اپنے بعد کس کو وارث منتخب کرو گے کر لو، لیکن نہیں، اچانک موت آ گئی۔ جناتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ سلیمان اس دنیا سے چلے گئے، جناتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ ان کا باس اس دنیا سے جا چکا ہے۔ جب لاٹھی کو دیمک نے کھایا اور سلیمان علیہ السلام گرے، ان کی لاش گری، تب جناتوں کو پتہ چلا کہ موت ہے۔ اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو کیا سلیمان علیہ السلام نہیں بچ جاتے؟ موت سے اگر کسی کو چھٹکارا ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج زندہ نہیں ہوتے؟ اور سنو، موت کی سختیاں یقیناً ہیں اور ہر انسان کو آنی ہے۔ موت کی سختیوں سے اگر کوئی محفوظ رہتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہتے۔ اٹھاؤ، کبھی اگر موبائل سے چھٹی ملے، دنیا کے کاموں سے چھٹی ملے اور فالتو کاموں سے، فضول کاموں سے چھٹی ملے تو اٹھاؤ نبی کے آخری لمحات اور دیکھو نبی کی وفات کیسے ہوئی، نبی اپنے آخری ٹائم پر نصیحتیں کیا کر رہے تھے، وصیتیں کیا کر رہے تھے، تمام چیزیں اٹھاؤ۔ نبی کو موت کی سختیاں آئی اور نبی کہہ رہے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ نبی اپنے چہرے پر پانی مل رہے ہیں اور پھر چادر اوڑھ رہے ہیں، چادر ہٹا رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے موت کی سختیوں سے بچا۔ موت کی سختیاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئی، ہم کیا چیز ہے میرے بھائیو؟ اور قبر کا عذاب، اللہ اکبر، یہ تو موت ہے، موت کے وقت تمام سختیاں جھیلنی ہے۔ احساس کرو کبھی، فکر کرو کبھی، دیکھو ہم کہاں کس راستے پر جا رہے ہیں۔ قبر کا عذاب اور قبر کی جو معاملات ہیں وہ ہر کسی کو گزرنا ہے۔ اب وہ حیدرآباد والے جو عمرہ کرنے گئے تھے وہ جل گئے بس کے اندر، ہو سکتا ہے ان کے لاش کی کوئی آسا جل گئی ہو یا کوئی ہو سکتا ہے اس کی ڈیڈ باڈی پورا راکھ بن گیا ہو، مگر ان کو بھی قبر کی زندگی گزارنی ہے۔ تمام لوگوں کو ہوائی جہاز میں مر گیا، بم بلاسٹ، تمام چیزیں، جسم کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو بھی قبر کی زندگی گزارنی۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب قوم نوح پر ہم نے طوفان نازل کیا اور نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والوں کو ہم نے غرق کر دیا، برباد کر دیا ان لوگوں کو، پھر ہم نے یدخلہ نارا، جہنم کے اندر، آگ کے اندر ڈالا، آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے ان کو۔ یہی بات فرعون کے بارے میں اور آل فرعون کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ بتاؤ کیا قبر کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پر؟ کیا قبر کے عذاب کا تذکرہ نہیں ہے؟ قیامت کا دن تو ابھی شروع نہیں ہوا، کون سا عذاب دیا جا رہا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے عذاب قبر ثابت نہیں ہے، یہ ثابت ہے، دیکھ لو، ان کو بھی عذاب دیا جا رہا ہے قبر کا، اور قیامت تک دیتا جاتا رہے گا، اور قیامت کے دن کے بعد ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ قبر کا معاملہ ہے۔ اور سنو، اگر قبر کی مٹی کسی کو دبوچتی نہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب حضرت سعد بن معاذ کی روح کو قبض کی گئی تھی، جب سعد کو موت آئی تو پیارے رسول نے صحابہ سے کہا، اے صحابہ، اگر کسی کو قبر کی مٹی نہیں دباتی، نہیں دبانا ہوتا تو میرا یہ صحابی رسول، میرا یہ صحابی سعد بن معاذ بچ جاتا، مگر قبر کی مٹی نے سعد کو بھی دبوچا۔ معاملہ کیا تھا؟ حضرت سعد بن معاذ کا جب انتقال ہوا، نبی نے صحابہ سے کہا، اے صحابہ، جب سعد کی موت آئی، سعد کے روح کو قبض کیا گیا تو اللہ کا عرش ہل گیا۔ سوچئے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی، کتنی بڑی فضیلت والی بات۔
کہ ان کے موت پر عرش ہل جائے، مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، سعد کو بھی قبر کے مٹی نے دبوچا۔ ایک جنازہ لایا گیا، بچے کا جنازہ تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی مٹی اس بچے کو بھی دبوچے گی۔ اور لوگوں، اگر قبر کی مٹی سے بچنا ہوتا تو یہ معصوم بچہ بچ جاتا، مگر پیارے رسول نے فرمایا کہ قبر کی مٹی اس کو بھی دبوچے گی۔ یہ قبر کی حالت ہے۔ کبھی ہم نے اس قبر کے بارے میں سوچا؟ او لوگوں، یہ دنیا ہے، کبھی ایک روم میں بند ہو جاؤ، اپنے آپ کو بند کر لو اور تمام لائٹیں بند کر لو، اکیلے ہو جاؤ اور اندھیرے میں رات کے ٹائم یہ احساس کرو پورا اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے۔ اس اندھیرے سے بھی زیادہ اندھیرا قبر کی زندگی ہوگی۔ کبھی ہم نے سوچا قبر کے بارے میں؟ ہم اکیلے ہیں، ہمارا کوئی نہیں، ہم مر گئے، ہماری موت آ گئی، ہماری حیثیت ختم ہو گئی، آج لوگوں نے قبر میں ڈال دیا، بیٹا بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، وہ تمام دوست بھی ہیں جن کے اوپر جان نچھاور کرتا تھا، سارے کے سارے لوگ آج مجھے مٹی ڈال کر کے اپنے ہاتھ کو ایسے جھاڑ رہے ہیں، مٹی ڈال کر کے ہاتھ جھاڑ رہے ہیں اور اسی مٹی کے اندر دفن کر کے چلے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ چلے آئے، دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ بڑے ڈینجر اور بڑے خطرناک ہیں یہ فرشتے، بڑے ہیبت والے، ان کی آواز گرج، ایک گرج ہوگی ان کی آواز میں۔ جب یہ آئیں گے، مردے کو اٹھائیں گے اور اس سے 3 سوالات کریں گے۔ اور سن لو، اگر یہ 3 سوالات کسی کو نہیں معلوم ہے تو اس نے شریعت سمجھا ہی نہیں، اس نے اسلام کو جانا ہی نہیں ہے۔ اگر ان 3 سوالات کے جوابات اگر کسی کو معلوم نہیں اور کسی نے نہیں سمجھا ان کا تقاضا، تو اسے پوری شریعت کا علم ہے ہی نہیں، وہ شریعت کو جانتا ہی نہیں ہے۔ سوال کیا جائے گا، رب تمہارا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تمہارے نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ 3 سوالات کیے جائیں گے۔ دنیا کے اندر امتحان ہوتے ہیں، پرچے کو چھپا کر کے رکھا جاتا ہے، نہیں بتایا جاتا ہے کہ پرچے کے اندر سوالات کیا ہے۔ بچہ پوری کتاب یاد کر لے اور پوری کتاب سے جائے، جس میں سے ہو سکتا ہے سوال آ جائے، مگر یہ دنیا کے اندر ہماری شریعت نے، پیارے رسول نے ہمیں سوالات کے جوابات بھی بتا دیے اور بتا دیا یہ سوال کیے جائیں گے، ہم حل نہیں کر رہے ہیں۔ اور سن لو، یہ بات بھی رٹ کر کے جاؤ گے، ربی اللہ، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، تمہارے پاس نماز نہیں ہے، تمہارے پاس نیک اعمال نہیں ہے، تمہارے پاس روزے نہیں، زکوٰۃ نہیں، تم رٹ کر کے جاؤ گے، فرشتوں کے سامنے جواب نہیں دے پاؤ گے۔ شرط یہ ہے ایمان ہو، اور ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عبادت ہو۔ اگر قبر کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، الصلاۃ نور، نماز یہ قبر کے اندر لوگوں کے لیے نور ہوں گی، نماز نور ہے لوگوں کے لیے، اور ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو فرشتے آئے، سوالات کر رہے ہیں، مومن ہے، عبادت کرنے والا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی واضح کر دوں، نمازی لوگ ہیں نا، نمازی لوگ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں مسلسل ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جب ان کی موت ہو جائے گی، کسی بھی ٹائم ان کو دفنایا جائے، کسی بھی ٹائم ان کو دفنایا جائے، فرشتے جب آئیں گے تو عصر کا ٹائم ہوگا، عصر کا۔ یہ نماز کا فائدہ ہے، سنو، اگر نماز نہیں تو قبر میں بھی نقصان، نماز نہیں تو آخرت کے دن، قیامت کے دن بھی نقصان۔ نماز کتنی بڑی عبادت اور کتنے فائدے مند چیز۔ عصر کا ٹائم ہوگا، فرشتے آئیں گے، اٹھائیں گے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو نمازی تھا، پرہیزگار تھا، وہ فرشتوں سے کہے گا مجھے نماز پڑھ لینے دو،
یہ حالات ہوں گے قبر کے اندر. یہ نماز کا فائدہ ہے. اور فرمایا صلاۃ نور، نماز نور ہے قبر کے اندر انسان کے لیے. اور اگر ایمان نہیں، نماز نہیں، عبادت نہیں، نیک اعمال نہیں، تو ہا لا ادری، نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے گدھی کے پاس فرشتے ہتھوڑے سے اتنی تیز مارتے ہیں کہ اگر انسان کے چیخنے کی آوازیں جن و انسان سن لے تو وہی اسی جگہ بے ہوش ہو جائے. اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے. گدھی کے پاس ہتھوڑے سے اتنی تیز، اور مردہ اتنی تیز چیختا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شامل ہے. دیکھو نبی کی حالت کیا تھی. قبر کے پاس بیٹھے ہیں نبی، قبر کے بغل میں بیٹھے ہیں، اور ان کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے جنازے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں. نبی رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ جس جگہ بیٹھے تھے وہ زمین بھیگ گئی. آپ کے آنسوؤں سے وہ زمین تر ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے صحابہ، اس جگہ آنا ہے، قبر کی زندگی گزارنی ہے. میرے صحابہ تیاری کر لو، قبر کے زندگی سے گزرنے سے پہلے، قبر میں آنے سے پہلے تیاری کر لو. یہاں آنا ہے تمام لوگوں کو. آج دنیا کے حالات کیا ہے؟ تھوڑا سا پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، تمام چیزیں ہم بھول گئے. اس دولت نے، اس دنیا کی رنگینیوں نے، اس دنیا کی نعمتوں نے ہمیں سب کچھ بھلا دیا. آج ہمارے حالات کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم کتنے جنازے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں. ہمیں کبھی احساس ہوتا ہے؟ کبھی ہم اس چارپائی پر ہم لیٹے ہوں گے، ہمیں 4 لوگ اٹھا کر کے لے جائیں گے. کبھی یہ احساس ہوا ہمیں؟ قبر کے پاس کھڑے ہیں، کھا رہے ہیں تمباکو. اتنے بے شرم لوگ ہیں. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے قبر کے پاس کھڑے ہیں. قبرستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ادھر جنازے کو قبرستان میں اتارا جا رہا ہے، سب معاملات ہو رہے ہیں، ادھر بیٹھ کر کے کھا رہا ہے تمباکو. ایسے لوگ بھی ہیں. ہمارا دل کہاں، کس جگہ پہ جا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو واضح کیا. الہاکم التکاثر، اے انسان آج تجھے احساس نہیں ہوتا؟ یہ تکاثر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. اے انسان، دنیا کی زندگی میں اس طریقے سے تو مشغول ہو گیا ہے، دنیا کی رنگینیوں نے تجھے مقصد حیات سے بھلا دیا. اے انسان، تو دنیا کے اندر کیوں آیا اور تجھے کیوں پیدا کیا؟ اس مقصد کو بھول بیٹھا. حتی زرتم المقابر، اے انسان، تیرے دولت کی چاہ، تیرے دولت کی محبت جب قبر کی مٹی کے اندر جائے گا تب وہ قبر بجھائے گی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں، انصاری صحابی کے باغیچے میں ایک سواری پر سوار ہے. اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سواری کودنے لگی، چھٹکنے لگی، بدکنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوئی، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سواری نبی کو زمین پر پٹک دے، زمین پر گرا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صحابہ، کیا یہاں لوگوں کی قبریں ہیں؟ بتایا گیا کچھ لوگوں کی قبریں ہیں اور ان کی موت شرک پر ہوئی تھی، وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. سنو، اور یہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ وہ سواری، وہ جانور، وہ مخلوق اس کے چیخنے کی آوازیں سن رہی تھی، اسی لیے وہ چیخ رہی تھی، وہ بلک رہی تھی، وہ چھٹک رہی تھی. اللہ کے نبی نے وہیں پر صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا، ہے میرے صحابہ سنو، یہ قبر کا عذاب اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ مردہ اسی قبر میں چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا کہ اے اللہ، مردے کے چیخنے کی آوازیں لوگوں کو سنا دے،
لیکن اے لوگوں، اے میرے صحابہ، میں اللہ سے اس لیے دعا نہیں کر رہا ہوں کہ مردے کے چیخنے کی آوازیں اگر تم سن لو گے تو اپنے مردوں کو قبروں کے اندر دفنانا چھوڑ دو گے، اتنی خطرناک آواز ہوتی ہے اور سزا دی جاتی ہے۔ یہ قبر کا معاملہ ہے۔ افسوس ہے، تف ہے ایسی زندگی پر جس زندگی میں قبر کے زندگی کا احساس نہ ہو۔ اور قبر کے اندر آپ کو پتہ ہے معمولی سے گناہ جس کو ہم سمجھتے ہیں آج سماج اور معاشرے کے اندر، یہ معمولی سے گناہ جن کو ہم سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوا 2 قبرستان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو عذاب قبر سے دوچار کیا جا رہا ہے، اور کوئی قبر کی مٹی ان کو دبوچ رہی ہے، قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ مطلب اللہ کی نظر میں وہ بڑا گناہ ہے، مگر ہماری نظر میں کہاں ہے؟ ایک پیشاب کرتا تھا تو پردہ نہیں کرتا تھا، کھلے میں پیشاب کرتا تھا، یا یہ کہہ لیجئے اس حدیث کا ترجمہ علماء نے یہ کیا ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہوں گے، مگر اس معمولی سے گناہ کی وجہ سے ان کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا شخص کیا، اس کا گناہ کیا تھا؟ وہ چغل خوری کرتا تھا۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان کی بات ان کو، ان کی بات ان کو، یہ معاملات ہیں آج ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے، میرے بچو اس گناہ سے۔ اور آج سماج اور معاشرے کے اندر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ ملوث ہیں اس میں، اکثر لوگ ملوث، اور خاص طور سے عورتوں کی جماعت۔ ایک عورت کو اگر کوئی چیز بتا دو یا کوئی معاملہ ہو جائے، ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر 2 لوگوں میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، تو ان کی بات ان تک پہنچائے، ان کی بات ان تک۔ یہ چغل خوری ہے، ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کی برائی کرنا۔ اور ایک بات یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کے پاس جاؤ، اسے روکو، اسے منع کرو۔ اگر اس کے اندر کوئی گناہ پایا جا رہا ہے، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ عوام میں کوئی بھی ہو، چاہے بڑا آدمی چاہے چھوٹا آدمی کوئی بھی ہو، چاہے نمازی ہو چاہے جو بھی ہو، اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے، کوئی گناہ ہے، تو اس کے پاس جاؤ اور اسے منع کرو۔ بولو یہ تم گناہ کر رہے ہو، یہ تمہاری غلطی ہے، اکیلے میں روکو، اسے منع کرو۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اس کی غلطی دیکھا ہم نے، وہاں بیان کر رہے ہیں، وہاں بیان کر رہے ہیں۔ یہ چغل خوری ہے، یہ غیبت ہے۔ بچو اس چیز سے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین ہمیں ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ پر فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں عذاب قبر سے بچا۔ یا الہ العالمین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے، ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اس دعا کا اہتمام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا کرتے تھے، ہمیں بھی عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر موقع رہے گا تو اور باتیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، قبر کے تعلق سے اور آخرت کے دن کے تعلق سے۔ رب تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔